عقیدہ وہ رکھیں جو صحابہ کرام سے ملا ہے، جو اولیاء اللہ سے ملا ہے، جو علماء ربانیین سے ملا ہے۔ اچھا یہ سارے سید تھے، حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد حسنی حسینی سید، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ عنہ حسنی حسینی سید، ان سے بڑا سید اب کون آئے گا ہے جی؟ اب بعض لوگوں کو یہ فکر لگ گئی کہ جی ہم سادات ہیں، بس ہم گھر والے ہیں اور وہ در والے ہیں جی، یہ فکر لگ، تو یہ گھر والے نہیں تھے سارے۔ غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، صدیق اکبر کے دشمنوں کے بارے میں کیا لکھا ہے، خلافت کی ترتیب کیا لکھی ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، خلافت کی ترتیب کیا لکھی ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں اٹھا کے مکتوبات شریف دیکھ لیں، خلافت کی ترتیب کیا لکھی۔ تو پھر ہمیں ان ہستیوں کے بعد کسی اور پیر کی ضرورت ہے؟ جو پیر ان کے عقیدے سے ہٹ جائے وہ پیر نہیں ہے، اور بہت سارے پیروں کی پیری خطرے میں پڑی۔ جو پہلی تقریر میں نے کی تھی ڈاکٹر محمد اشرف حاصل جلالی صاحب کے بھائی کے جنازے پہ، اس کے بعد مجھے بہت فون آئے پوری دنیا سے، انہوں نے نام لے کے کہا، میں نام نہیں یہاں کسی کے لیتا، انہوں نے کہا ہم نے بیعت توڑ دی، ہم نے اپنے پیر کی بیعت ہی توڑ دی، وہ اپنے عقیدے سے ہٹ گیا۔ جو عقیدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، حضور کے صحابہ کرام سے ملا ہے، اہل بیت سے ملا ہے۔ اب میں آپ کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے بھائی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان اگر کوئی بات اختلافی تھی تو اس کا فیصلہ ہم کرنے والے کون ہیں؟ کیوں جی؟ ہماری کوئی حیثیت ہے؟ ان کا فیصلہ یا خدا کرے گا یا مصطفیٰ کرے گا، وہ فیصلے فرمائیں، اور وہ خود فیصلے فرما گئے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ دو جنگیں ہوئی ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، جس سے حضرت امام حسن نے امام حسین نے صلح کر لی، ہماری بھی اس سے صلح ہے یا نہیں ہے؟ بولیں تو صحیح۔ یا آج 14ویں صدی کے ملاؤں کو یا 14ویں صدی کے جعلی پیر کو یا جعلی سید کو امام حسن سے زیادہ پتہ ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے صلح فرما گئے، آج اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہے نہیں جی وہ یہ ہے جی وہ ہے، بھائی تو 1400 سال بعد آ رہا ہے، انہوں نے تو سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ حضور نے ایک دن حضرت امام حسن چھوٹے سے تھے اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے طفیل مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ تو میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صلح والی پیش گوئی حضرت امام حسن میں پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عقیدہ مضبوط رکھو، اگر عقیدہ مضبوط رہے، قرآن و سنت پہ کھڑے رہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتی انشاءاللہ۔ یہ آکسفورڈ اور کیمبرج والے، ہارورڈ والے فیل ہو گئے، ایک دوسرا تیسرا چوتھا 70 سال ہو گئے، اور 2.25 سال میں 2.5 سال میں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا، سمجھ ہی نہیں آئی۔ صدیق اکبر نے پہلے دن ہی جو خطبہ ارشاد فرمایا، دشمنوں کی چیخیں نکل گئیں، اور جو للکار رہے تھے، جو مرتد ہو گئے تھے، جو زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے تھے، اور جو ختم نبوت کے منکر ہو گئے تھے، صدیق اکبر نے 1-2 مہینے کے اندر اندر سب کو نکیل ڈالی، اسلامی ریاست کی ایسی بنیاد رکھی۔ پھر فاروق اعظم آئے تو فتوحات فتوحات، عثمان غنی آئے تو فتوحات پہ فتوحات، کیوں جی؟ 2.25 سال میں ایسی مضبوط بنیاد رکھی، خلافت کا سارا نظام، عرفان مشہدی صاحب، خلافت کا سارا نظام صدیق اکبر کے گرد گھومتا ہے۔
غیروں کو خوش کرنے کے لیے عقیدہ مت بدلو. خلافت کا سارا نظام صدیق اکبر کے ان 2.25 سالوں کے گرد گھومتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی اتنی مضبوط بنیاد رکھ دی، اس لیے کہ اہل بیت تو ادھر ادھر ہوئے ہی نہیں کہیں. آج جمعے میں میرا موضوع یہی تھا، اہل بیت تو ادھر ادھر نہیں ہوئے. امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ سب تو صدیق اکبر کی صداقت پہ، افضلیت پہ، اولیت پہ، خلافت پہ، اور صرف اس امت نہیں ساری امتوں میں بہترین ہونے پہ سب متفق تھے. تو کوئی ان کا محب بن کے، ان کا نام استعمال کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اگر بغاوت کرتا ہے تو سنی کم از کم نہیں ہے. کیوں جی؟ یہ فیصلہ ہے. وہ سنی جتنا مرضی بڑا پیر ہو، جتنا مرضی بڑے آستانے کا ہو. میں نے پہلے دن ایک بات کہی تھی، اب تو الحمدللہ اس پہ فتوے آ گئے. فتویٰ تو پہلے بھی تھا، لیکن اس دن لوگ بڑے حیران ہوئے میری بات سن کر. اس نے مجھے کہا آپ نے بڑی سخت بات کر دی. میں نے کہا جو ادھر ادھر ہو گیا ہے عقیدہ اہل سنت سے وہ سید نہیں ہے. کیوں جی؟ اور اعلیٰ حضرت نے ایسوں کو سید نہیں مانا. اعلیٰ حضرت سے بڑا مفتی کون آئے گا جو اپنے عقیدے سے ہٹ گئے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ایسے امام کے پیچھے نماز بھی، جو افضلیت صدیق اکبر کا قائل نہ ہو اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے. ایسے امام کی نماز بھی جائز نہیں ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے، ایسے پیر کی بیعت بھی جائز